بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں آج آپ سے قائد اعظم کی جو شخصیت ہے، ایک عظیم شخصیت، ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ایسے دلچسپ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں جو شاید پہلے کبھی آپ نے سنے نہیں ہوں گے، اور جس سے یہ اندازہ آپ کو ہوگا کہ ہمارے قائد اعظم جو تھے وہ کتنے بڑے ذہین اور ان میں کتنی خود اعتمادی تھی۔ یعنی ذہانت اور خود اعتمادی کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پاکستان کے جو نوجوان بھی لیڈر بننا چاہتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کو ذہین ہونا چاہیے اور خود اعتمادی ان میں ہونی چاہیے۔ اور ذہانت جو ہے وہ کہتے ہیں نا، نالج از پاور، کہ اصل طاقت وہ علم ہے۔ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو آپ میں کانفیڈنس آئے گا، اور پھر وہ اس میں آپ میں خود اعتمادی پیدا کرے گا، وہ ذہانت کی وجہ سے۔ تو میں چند واقعات 5-7 منٹ میں بیان کر دوں گا، پھر آپ کبھی یاد کریں گے کہ یار ایک بندہ جو قائد اعظم کا ایک فالوور تھا، کہہ لیں پیروکار تھا یا محبت کرنے والا تھا، اس نے ہمیں قائد اعظم کے بارے میں کچھ واقعات سنائے تھے۔ پھر آپ اپنی اولاد کو سنائیں، نوجوانوں کو، تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں اور وہ بھی قائد اعظم بننے کی کوشش کریں، تو پھر یہ پاکستان آپ دیکھیں ایک جنت بن جائے گا دنیا کی۔ تو قائد اعظم آپ کو معلوم ہے، شاید کم لوگوں کو معلوم ہو، کہ وہ سیاستدان بننے سے پہلے نامور وکیل تھے متحدہ ہندوستان کے۔ یعنی پہلے وہ وکیل کے طور پہ مشہور ہوئے، لیڈر وہ بعد میں بنے ہیں۔ تو انہوں نے ایک قتل کا مقدمہ وہ لیا ہوا تھا، عدالت میں وہ چلا رہے تھے، اس کو پیروی کر رہے تھے قتل کے مقدمے کی۔ تو فیصلہ جو ہوا، اور ان کا جو کلائنٹ تھا اس کو جج نے سزائے موت دے دی، مگر اپنی جو حکم نامہ جو اس نے تحریر کیا اس میں ایک جملہ لکھا آخر میں کہ ہینگ ہم۔ اب جب قائد اعظم نے وہ فیصلہ پڑھا تو اس نے وہ جو مجرم تھا اس کے باپ کو کہا کہ جب آپ کے بیٹے کو جیل میں جس دن انہوں نے پھانسی دینی ہے تم نے مجھے بتانا ہے۔ چنانچہ جب پھانسی کا دن مقرر ہوا تو اس کے والد نے قائد اعظم کو بتایا، قائد اعظم جیل پہنچ گئے، اور پھانسی گھاٹ میں جب جیل کے سٹاف نے اس مجرم کے گلے میں پھندا ڈالا اور اس کو ذرا نیچے کیا تو قائد اعظم نے شور مچا دیا کہ بس اب آگے نہیں کرنا تم نے، کیونکہ تم نے جج کا جو آرڈر ہے، حکم نامہ، وہ پورا کر دیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہینگ ہم، اس کو لٹکاؤ، تم نے لٹکا دیا ہے، اب اگر تم نے اس کو مارا تو میں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ کروں گا۔ وہ ڈر گیا، سٹاف ڈر گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ دوبارہ جج کے پاس سامنے پیش ہوا، اور جج کو بتایا گیا کہ جی قائد اعظم جو وکیل ہیں وہ وہاں پہنچ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جج نے لکھا ہے ہینگ ہم، اس کو لٹکا دو، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس کو مار دو۔ وہ جج کہنے لگا وہ قائد اعظم بڑا ذہین لیڈر ہے یار، بڑا ذہین وکیل ہے، بالکل اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اب پھر دیکھیں دوستو بھائیو، اس کے بعد پھر ججوں نے یہ لکھنا شروع کیا کہ ہینگ ہم ٹل ڈیتھ، اس کو اس وقت تک لٹکاؤ جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں کتنا ذہانت کا ایک مظاہرہ قائد اعظم نے کر کے اپنا مقدمہ جو ہے وہ اس نے پھر جیت لیا۔ اسی طرح مسلمانوں نے ایک ہندو سے مسجد بنانے کے لیے زمین خریدی، تو وہ جو رجسٹری کرائی اس میں یہ تحریر تھا کہ زمین سے لے کے 18 فٹ تک مسلمان مسجد کی چھت ڈالیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہندو کسی اور کو بیچ سکتا ہے۔ جب مسلمانوں نے مسجد مکمل کر لی اور چھت ڈالنے کے قریب تھے تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہندوؤں نے اوپر والی جگہ خرید لی تھی اس لیے کہ تاکہ وہاں پر مندر تعمیر کر سکیں۔ تو انہوں نے وہ بجری لے آئے، وہ چیزیں لے آئے تعمیر کرنے کے لیے کہ یہ چھت ڈالتے ہیں تو اوپر تعمیر کر دیں گے۔ مسلمان بڑے پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیچے مسجد اوپر مندر۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم قائد اعظم کے پاس جاؤ، مسلمانوں کے وکیل ہیں وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ چنانچہ یہ مسلمان چل گیا، قائد اعظم کو بتایا کہ جی یہ ماجرا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، ہم تو پھنس گئے ہیں، ہندوؤں نے ہمیں پھنسا لیا ہے۔ کہنے کیا ہوا؟ کہ جی ہم نے زمین خریدی ہے 1 سے 18 فٹ تک، ہم چھت ڈالنے لگے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہندو کہتے ہیں جی ہم مندر بنائیں گے اس کے اوپر، ہم نے زمین خرید لی ہے اوپر والی۔ تو قائد اعظم بڑے ذہین وکیل تھے، کیا بات ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی چھت کو 1 فٹ نیچے رکھو، 17 فٹ، 18 فٹ پہ نہ ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے 17 فٹ پہ ڈال دی، اور پھر وہ جج کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں نے خریدی ہے زمین 1 فٹ سے 18 فٹ تک، ہم نے 17 فٹ پہ چھت ڈالی ہے،
اس کے اوپر ہم نے کچھ اور تعمیر اس کی کرنی ہے. چنانچہ یہ معاملہ ٹل گیا اور انہوں نے نہ اوپر مسجد کی تعمیر کی 1 فٹ، نہ ہندو جو ہے وہ اپنا مندر بنا سکے. آپ دیکھیں کیا ذہانت ہے قائد اعظم کی، ماشاء اللہ. اسی طرح قائد اعظم جب ٹرین پر سفر کرتے تھے تو ایک ڈبے کی جو 2 برتھیں ہیں نا، دونوں بک کرا لیتے. ان کے ایک دوست نے پوچھا قائد اعظم سے کہ قائد اعظم صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ تو اکیلے ہوتے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ اکیلے ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، لیکن 2 برتھیں کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یار مجھے ایک بڑا زبردست واقعہ پیش آ گیا تھا. ایک دفعہ میں ٹرین کا سفر کر رہا تھا، ایک ہی برتھ میں نے لی ہوئی تھی، ایک خالی تھی. تو ایک اسٹیشن پہ گیا تو ایک خوبصورت نوجوان لڑکی جو ہے نا وہ دوسری برتھ پہ آ گئی اور اوپر لیٹ گئی. میں نیچے بیٹھ کے تو میں فائلیں اور اخبار پڑھ رہا تھا. تو جب ٹرین چل پڑی تو اس خاتون نے کہا کہ دیکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ مجھے دے دو، ورنہ میں زنجیر کھینچوں گی اور میں پولیس کو کہوں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے. اب قائد اعظم نے کہا کہ میں بات سنی انسنی کر دی. اس نے دوسری دفعہ پھر یہی بات کی، پھر میں نے سنی انسنی کر دی. وہ نیچے آئی اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہی ہوں، میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دے دو، ورنہ میں زنجیر کھینچوں گی، پولیس کو بلاؤں گی اور میں کہوں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے. یعنی اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی. مگر قائد اعظم زندگی میں کبھی بلیک میل نہیں ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قائد اعظم نے کہا کہ میں اس لڑکی کو کہا اشارے سے کہ میں نہ تو میں بول سکتا ہوں نہ میں سن سکتا ہوں، تم کیا کہہ رہی ہو، لکھ دو کاغذ پہ، مجھے کاغذ پہ لکھ دو. وہ لڑکی نے، خاتون نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دے دو، نہیں دو گے تو میں زنجیر کھینچوں گی اور پولیس کو بلاؤں گی اور اسے کہوں گی کہ تم نے مجھے چھیڑا ہے. چنانچہ جب اس نے تحریر لکھ کے دے دی تو قائد اعظم نے زنجیر کھینچی، پولیس کو بلایا، اس تحریر کو بھی اور اس لڑکی کو بھی پولیس کے حوالے کر دیا. کیا ذہانت تھی یار! کن لیڈروں کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں آج کل. اور یہ تو بالکل ان کی تو تصویر قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ نہیں رکھی جا سکتی، جن کو آج ہم مطلب لیڈر سمجھتے ہیں. کہاں قائد اعظم اور کہاں یہ لیڈر. اللہ ہماری حالت پر رحم کرے. اب میں اگلا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، غور سے سننے والا ہے، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے. کہ قائد اعظم لنکنز ان میں پڑھتے تھے لندن میں اور لا کر رہے تھے. تو وہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں، میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں نہیں ہوتا. باہر کی جو یونیورسٹی ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے جو اندر کے جو کوالٹیز ہوتی ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں، جو اللہ نے اوصاف دیے ہیں ان کو وہ تربیت کرتے ہیں، ان کو نشو و نما دیتے ہیں، ان میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں. تو ایک پروفیسر تھا، اس نے قائد اعظم کی پیپر شیٹ تھی تو پیپر شیٹ کے اوپر لکھ دیا ایڈیٹ. ایڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، احمق. اب جو قائد اعظم نے دیکھی اپنی پیپر شیٹ، اس کے اوپر ایڈیٹ لکھا ہے، تو قائد اعظم نے کہا تو یہ تو میری عزت نفس کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اس نے میرے پروفیسر نے، وہ قابل احترام ہے میرے لیے، میرا استاد ہے، استاد باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک طرف میرا باپ ہے، استاد ہے باپ کی طرح، اور دوسری طرف میری عزت نفس ہے، تو میں کیا کروں؟ قائد اعظم نے کہا کہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا، میں عزت نفس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا. وہ بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے استاد کے پاس گئے اور کہا پروفیسر صاحب، سر میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے میری پیپر شیٹ کے اوپر اپنا نام تو لکھ دیا ہے مگر میرے گریڈ ہی نہیں لکھے. وہ پروفیسر بڑا خوش ہوا، وہ کہنا ہے یار تم بڑے انٹیلیجنٹ ہو، بہت کانفیڈنس کے ساتھ تم نے بڑا اچھا جواب دیا. یعنی جو ایڈیٹ لکھا ہوا تھا پروفیسر نے، وہ استاد کی طرف لٹا دیا، کہہ دیا کہ یہ آپ نے اپنا نام لکھا ہے، میرے گریڈ لکھا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسی مطلب دلچسپ بات ہے. اسی طرح اس پروفیسر نے کہا کہ مسٹر جناب مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کو 2 بیگ ملتے ہیں، ایک میں منی ہے یعنی سرمایہ پیسے، اور دوسرے میں برین ہے یعنی دماغ ہے، تو تم کون سا بریف وہ لوگے بیگ؟ تو قائد اعظم نے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو ظاہر ہے کہ باہر گئے ہوئے تھے، ان کو ضرورت ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو پیسوں کی، تو انہوں نے کہا میں پیسوں والا بیگ لوں گا. تو پروفیسر نے کہا کہ مسٹر جناح اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں برین والا یعنی دماغ والا بیگ لیتا. تو قائد اعظم نے کہا سر، ہر شخص وہی چیز لیتا ہے جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے. مجھے تو پیسے کی ضرورت ہے، مطلب آپ کو اگر برین کی ضرورت ہے تو آپ وہی لے گے. تو اسی طرح قائد اعظم جو ہیں وہ شروع میں تو ان کو مسٹر جناح کہتے تھے، مسٹر جناح کہتے تھے، اور وہ ان کی قائد اعظم کو شروع میں مسٹر جناح کہتے تھے. جب وہ پاپولر ہو گیا تو قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگنے شروع ہو گئے، قائد اعظم قائد اعظم قائد اعظم. تو گاندھی جو ہے نا وہ قائد اعظم کو جب خط لکھتے تھے تو ان کو لکھتے تھے مائی ڈیئر مسٹر جناح. اب جب وہ قائد اعظم بن گئے تو گاندھی
بڑا وہ بھی اچھا بڑا ایک گریٹ پولیٹیشین تھا ہندوستان کا. تو اس نے قائد اعظم کو خط لکھا کہ میں پہلے آپ کو مائی ڈیئر مسٹر جناح لکھتا تھا، اب آپ قائد اعظم بن گئے ہیں تو کیا میں آپ کو مائی ڈیئر قائد اعظم لکھوں؟ قائد اعظم بڑے اعتماد بھی تھا، ذہین بھی تھے، اور سوچ وچار کرنے والے لیڈر بھی تھے. ان کو پورا لٹریچر بھی انہوں نے پڑھا ہوا تھا، انہوں نے ہسٹری بھی پڑھی ہوئی تھی، حالات پر گہری نظر تھی، کانفیڈنس سے بات بولتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. انہوں نے گاندھی کو خط لکھا کہ مسٹر گاندھی، گلاب کے پھول کو جس نام سے پکارو گے وہ گلاب کا پھول ہی رہے گا. اب دیکھو یہ کیسی بات قائد اعظم نے بیان کر دی. تو یہی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. آپ اگر والدین ہیں تو یہ میری باتیں سن کے اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ موٹیویٹ ہوں. وہ روز دیکھیں روز کیا باتیں سنتے ہیں، الزام تراشیوں کی باتیں سن رہے ہیں، کرپشن کی باتیں سن رہے ہیں، بد دیانتی کی باتیں سن رہے ہیں، یعنی جہالت کی میں کہوں گا باتیں سن رہے ہیں. وہ یہ قائد اعظم کی باتیں سنیں گے، وہ موٹیویٹ ہوں گے، وہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی قائد اعظم کی طرح زندگی میں کامیاب لیڈر بنیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور شاداب رکھے اور پاکستان کے عوام کو بیدار اور باشعور کر دے.